وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين مختصر حمد و صلات کے بعد صلہ رحمی کی بہترین مثال جس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صلہ رحمی کے بہترین مثال آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کی چمک اور دمک سے آسمان بڑا مزین اور خوبصورت ہے۔ سارے ستارے مل کر چمکتے ہیں تب ہی جا کے آسمان میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال گلاب کا پھول ہے، کتنا پیارا ہے اور کتنا دلکش ہے اور کتنا خوشبودار ہے۔ گلاب کے پھول کی رنگت اور اس کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا ایک ہی راز ہے اور وہ ہے صلہ رحمی۔ گلاب کی پھول کی جتنی پتیاں ہیں ان سب نے مل کر آپس میں محبت و پیار کے ساتھ صلہ رحمی کی ہوئی ہے، آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کا آپس میں جڑنا ہی گلاب کہلاتا ہے۔ اور جب یہ پتیاں الگ الگ ہو جائیں گی نہ گلاب رہے گا اور نہ ہی اس میں شباب رہے گا۔ صلہ رحمی کی بہترین مثال آپ کسی فروٹ والے سے سیکھ سکتے ہیں۔ فروٹ والے کے پاس جائیں تو آپ کو نظر آئے گا اوپر وہاں بڑا خوبصورت اس نے بڑی خوبصورت جگہ بنائی ہے اور اس کے اندر اس نے انگور رکھے ہوئے ہیں اور ان انگوروں کے اوپر چمکیلی پٹیاں لگی ہیں، چمکدار پٹیاں ہیں۔ ہاتھ میں اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا پکڑا ہوا ہے، بار بار اس کو صاف کرتا ہے، اوپر مکھیوں کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسے جا کے آپ پوچھیں یہ کتنے روپے کے کلو ہیں تو وہ کہے گا یہ 500 کے کلو ہیں، 4.5 کے کلو ہیں۔
تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے بھی ایک گندی سی ٹوکری ہوگی، اس کے اندر بھی کچھ انگور پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ انگور کم ہوں گے، اس کے اوپر انگوروں سے زیادہ مکھیاں ہوں گی اور بہت ساری دھول بھی ان کے اوپر ہوگی۔ آپ ان سے پوچھیں یہ کتنے روپے کلو ہیں تو وہ کہے گا یہ میں 150 کے بھی دے دوں گا، لے جاؤ۔ بھئی یہ انگور نہیں ہیں، یہ بھی انگور ہیں، یہ میٹھے نہیں ہیں، یہ بھی میٹھے ہیں، وہ بھی انگور ہیں، یہ بھی انگور ہیں، وہ بھی میٹھے ہیں، یہ بھی میٹھے ہیں۔ وہ 500 کے دے رہے ہو، یہ 100-150 کے دے رہے ہو، تو وہ کہے گا وہ اپنے خوشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے الگ تھلگ ہوئے پڑے ہیں، یہ اپنے خوشے سے جدا ہوئے پڑے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ اپنے رشتہ دار، اپنے اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے پھر اس کا ریٹ بھی نہیں رہتا، پھر اس کا گریڈ بھی نہیں رہتا۔ ریٹ بھی اسی کا ہوتا ہے، گریڈ بھی اسی کا ہوتا ہے، شان اور پہچان اسی کی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ مل کر رہتا، جڑ کر رہتا۔ اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، جڑنے کا، مل کر بیٹھنے کا، بار بار ہمیں حکم دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پوری ڈیٹیل بیان کی ہے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، کن کن کے ساتھ درجہ بدرجہ ہم نے کیسا کیسا سلوک کرنا ہے اور کس کس کے حقوق کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اسی ایک آیت کی تناظر میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں گزارش ہے اور دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اس اکیلے کی عبادت ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ سجدہ بھی اس کے لیے، رکوع بھی اسی کے لیے، نظر اور نعات بھی اسی کے لیے، منت و سماجت بھی اسی کے لیے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا نعرہ بھی اسی کے لیے، اکائی کا، یکتائی کا، تنہائی کا نعرہ بھی اسی کے لیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔ گردن کٹائی بھی جائے گی تو اللہ کے لیے، گردن جھکائی بھی جائے گی تو اللہ کے لیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پوری کائنات کا داتا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، بیٹے دینے والا بھی اللہ، بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ،
मशरिक का, मगरिब का, शमाल का, जनूब का, जमीन का, आसमान का, हवाओं का, फिदाओं का, शिफाओं का, जलवत का, खलवत का, जाहिर का, बातिन का, अव्वल का, आखिर का, नारियों का, नूरियों का, खाकियों का, आदमियों का, फलकियों का, फर्शियों का, जमीनियों का, आसमानियों का, पहलों का, बाद वालों का, नबियों का, वलियों का, पैगंबरों का, सहाबियों का, वहाबियों का, पूरी कायनात का दाता अल्लाह है और अल्लाह की कसम अकेला है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। सब कुछ बर्दाश्त होगा, सब कुछ से सरफे नजर होगा, सब कुछ से आफू दर गुजर होगा, लेकिन शिरक से कभी नहीं होगा। सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, नजरे रहमत से धो दिए जाएंगे, शिरक माफ नहीं किया जाएगा। हमारी जमात के एक बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, पंजाब के शहर बूरावाला के। उनका नाम था मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह। शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, देखा भी हो। तो वो फरमाते हैं कि दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, नमाज मगरिब के बाद उसने मौलाना से मसला पूछा, मौलाना मैं बड़ी दूर दराज का सफर करके आया हूं, तब ये दौर भी नहीं था, पुराना दौर था, लंबा तवील सफर करके मैं आपके पास सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूं, और वो बात ये है कि अल्लाह को शिरक क्यों गवारा था। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सब गुनाह माफ होंगे, शिरक नहीं होगा। वो मेहरबान है, वो रहमान है, वो रहीम है, जहां इतने कर देता है शिरक भी कर दे, शिरक उसको वारा क्यों नहीं खाता। तो मौलाना फरमाने लगे, भाई मसला बड़ा तूने अच्छा पूछा है, इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। सुबह नमाज फजर के बाद मैं दर्स देता हूं, जब मैं दर्स शुरू करने लगूं तो उठ के खड़े हो जाना, सवाल करना, मैं जवाब दूंगा तो सबको मसले का पता चल जाए। उसने कहा जी रात कहां रहूं, मैं तो मुसाफिर हूं, दूर से आऊं। कहा मेरे घर रह लो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूं। घर ले गए, जो खाना शाम का था वो तो हो गया, उसको बैठक में बिठाया और बैठक के छोटे दरवाजे से अंदर गए और जाके अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फरमाने लगे, एक मेहमान आया है बड़ा खास, तो उसका शाम का खाना तो मैंने इंतजाम कर दिया, उसने खा लिया, लेकिन सुबह का नाश्ता उसका मैंने पकाना है, और नाश्ता भी उसका बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। देसी घी का हलवा होना चाहिए, खालिस दूध की खीर होनी चाहिए, और जो है अंडे भी देसी होनी चाहिए, और पराठा भी बड़ा जबरदस्त ऊपर मक्खन लगा के बना होना चाहिए। तो ज़ौजा मोहतरमा बड़ी परेशान हुई कि ये कौन सा ऐसा मेहमान आ गया है जो हम मौलवियों से देसी घी खा रहा है, हम मौलवियों से देसी अंडे और पराठे, ये कुछ चक्कर जरूर है। वो कहने लगी बात यह है, मैं बनाऊंगी तो सब कुछ, लेकिन पहले मुझे बताओ ये है कौन। उसने कहा अब जो आए तो मैं बताया करूं कौन है, मेहमान है, बड़ा खास है, आया हुआ है, बस तुम पकाओ, कोई चीज है तो बताओ, कोई मिसिंग है तो मुझे बताओ, मैं जाके लेके आऊं। मक्खन लादिम है, देसी घी लादिम है, देसी अंडे लादिम है, पराठे लादिम है, हलवा लादिम है, खीर लादिम। ओहो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दाल में कुछ काला जरूर है,
کوئی بات ضرور ہے، میں یہ بیٹھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں جب تک مجھے یہ پتا نہ چلا کہ یہ آنے والا ہے کون۔ جب گھر میں آواز تھوڑی بلند ہونے لگے نا تو بیٹھک میں بیٹھے لوگوں کو آواز سنائی دیتی، وہ دھیمی دھیمی آواز جا رہی تھی، وہ سن بھی رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی چھوڑو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں نہیں مولانا، میں پوچھ کے ہی چھوڑوں، پھر بناؤں گی سب کچھ، بتاؤ کون۔ وہ کہنے لگے اصل میں نا یہ جو مہمان آیا ہے نا یہ میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا بچی مدرسے کی فارغ ہے، خوبصورت ہے، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ بس اتنی بات زبان سے نکلنے کی دیر تھی تو تباہ ہو گیا، گھر کے برتن وہ گئے، چنگیر ہو گئی ہے اور سب کچھ۔ وہ گھر میں تو فائرنگ شروع ہو گئی، وہ بڑی مشکل سے اس نے کنٹرول کیا، پر نہیں، ساری رات وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی، ساری رات سلسلہ جاری رہا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، نماز فجر مسجد میں پڑھی تو فجر کی نماز مکمل ہوتی ہی مولانا درس شروع کرنے لگے، وہ نکلنے لگا، وہ جانے لگا تو وہ کہاں جا رہا ہے بھائی، مسئلہ تو پوچھ لے۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، رات مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک 5 مرلے کے گھر میں رہنے والی عورت کو شریک وارہ نہیں کھاتا، عرش والے مالک کو شریک کیسے وارہ کھائے؟ وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو مالک الملک ہے، اس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، پوری کائنات کا اکیلا تنے تنہا بادشاہ، کن فیکون کی اتھارٹی رکھنے والا، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا شریک ہو؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں بندے کے پاس سم زونگ کی ہو اس میں دوڑ بھی زونگ کا ہی چلتا ہے، بندے کے پاس سم جیز کی ہو اس میں دوڑ بھی جیز کا ہی چلتا ہے، بندے کے پاس سم ٹیلینار کی ہو اس میں لوڑ بھی ٹیلینار کا چلتا ہے۔ اللہ کے بندو جب سر بنانے والا رب ہو پھر سجدہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ اتنی سی سم جنہوں نے بنائی ہے، اتنی سم، اب تو اس سے بھی چھوٹی آ گئی نا، نینو سم، یہ ناخن بڑا ہے، سم اس سے بھی چھوٹی ہے، اور جس نے اتنی چھوٹی سم بنائی ہے وہ اس میں کسی کا لوڑ نہیں چلنے دیتا، جس نے یہ اتنا بڑا وجود بنایا ہے وہ سجدہ کسی کا چلنے دے گا؟ نہیں چلنے دے گا، تم چلاؤ تو صحیح، یہ سارے سجدے تمہارے رائے گا جائیں گے، سجدہ وہی قبول ہوگا جو مالک ارض و سما کے سامنے کیا جائے گا۔ بس فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ پاک کا، جس نے پیدا کیا پہلے اس کے حق کو ادا کرو۔ حقوق اللہ کے بعد آگے فہرست آ گئی حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی فہرست کا ذکر کیا، اور بندوں کے حقوق میں پہلا حق کس کا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق زمین پر ماں باپ کا۔ کہیں تیرا باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں تیری ماں تجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ بھی کیا، جہاں تک میں نے پڑھا
میں نے کہاں نہیں لکھا، کہیں بھی لکھا نہیں دیکھا۔ یہ لکھا ہو ووٹروں کو راضی کرو رب راضی ہو جائے گا، سپورٹروں کو راضی کرو رب راضی ہو جائے گا، اپنے یاروں دوستوں کو راضی کرو رب راضی ہو جائے گا۔ یہ مجھے کہیں لکھا نہیں ملا، البتہ صحیح حدیث میں یہ لکھا ہے رضا ربی فی رضا الوالد، زمین پہ تیرا ماں باپ راضی ہوگا، عرش بری پہ تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی ان کو پریشان نہ کرو۔ اور یارو میں تو پنجاب میں یوں کہا کرتا ہوں، کسی بندے کو مارنا ہو وہ کس سے مرے گا؟ پسٹل سے مر جائے گا، گن سے مر جائے گا، ویپن سے مر جائے گا۔ اور لوگوں عام بندے گنوں سے پسٹلوں سے مرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے تانوں سے مر جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کے تانوں سے مر جاتے ہیں۔ یہ میری مجلس میں جو بوڑھے بوڑھے بابے تشریف فرما، آپ انہیں لے جائیں، وہاں بٹھائیں، چائے پلائیں، چائے کے بعد پیار کے ساتھ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں آپ بیمار کیوں ہیں بابا، آپ کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ کیوں ہے؟ تو یہ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب میری اولاد کے غم کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری اولاد کے دکھ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یقین جانیے جس بیٹے کو یوں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا ہو، اس کو کھلایا ہو، اور جس کو سمجھانے کے لیے، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی توتلا کیا ہو، بچہ توتلا بولتا ہے تو ماں بھی توتلا بولنے لگتی ہے، بچہ توتلا بولتا ہے تو باپ بھی توتلا بولنے لگ جاتا ہے۔ اور جن بچوں کے لیے اپنی اصل زبان کو چھوڑ کر انسان توتلا بولے، اور جن بچوں کے لیے انسان وہ 4 5 10 منزلہ بلڈنگ پہ جائے اور ان کے لیے کما کے لے کے آئے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے بابا آپ چپ رہا کرو، آپ کو کسی بات کا نہیں پتا، اللہ کی قسم ہے یہ بات نہیں نکلی، یہ تیری زبان سے گولی نکلی ہے جو تیرے باپ کے سینے میں ہارٹ اٹیک بن کے لگی ہے، یہ تیری زبان سے کارتوس نکلا ہے جو تیری ماں کے سینے میں بلڈ پریشر بن کے لگا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، ابھی پیچھے آپ نے قربانیاں کی ہیں، قربانی سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا، ایک سبق میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے چنیدہ پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر، یوں اپنے والد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے والد محترم کو مخاطب فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اس کا معنی کیا بنا؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کیا مانا؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے بار بار کہہ رہے
اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا۔ اب ابا جان بولے، ابا جان کا کہتے ہیں یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو مجھے سمجھاتا ہے، ابراہیم تو مجھے تعلیم دے گا، ابراہیم تو مجھے بتلائے گا، علم تیرے پاس ہے، خبردار میرے ساتھ دوبارہ اس طرح بات کی میں تجھے تھپڑ ماروں گا، میں تجھے دھکے ماروں گا، میں تجھے پتھر ماروں گا، میں تجھے رجم کر ڈالوں گا۔ پھر ابراہیم بولے، فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے میرے ابا جان، آپ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، میں اپنا آپ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لوں گا، آپ مجھے پتھر ماریں گے، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کروں گا۔ یہاں سے مجھے جو مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے، باپ مارے بھی تو باپ کو آگے سے مارنا جائز ہے۔ میں تو جذباتی ہو جاتا ہوں، یقین جانیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو ہاتھ باپ پہ اٹھ جائے، اس ہاتھ کو تیزاب میں پھینک دینا چاہیے جو ہاتھ باپ پہ اٹھ جائے۔ ارے میرے محترم بھائیو، اس ہاتھ کو کسی چیز کے ساتھ کیما کر دینا چاہیے، جو ہاتھ باپ اور ماں پہ اٹھ جائے وہ ہاتھ بدن کے اوپر لگنے کے قابل نہیں ہوتا، جو ماں اور باپ پہ اٹھ جائے۔ شریعت یہ بتاتی ہے نہ ماں باپ کے سامنے آنکھ اٹھانا جائز ہے، نہ ماں باپ کے سامنے ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے نہ آنکھ اٹھائی نہ ہاتھ اٹھائے۔ یہ ہے ادب ماں باپ کا۔ اور ہمیں یہ سوشل میڈیا نے اور یہ ٹک ٹاک کے جنون نے ہمیں یہاں تک پاگل کر دیا ہے۔ مجھے چند ماہ پہلے کی ایک خبر میں نے دیکھی تھی کہ 12 سال کے ایک بچے نے اپنی ماں کو گولی ماری، اپنی ماں کا قتل۔ کس ماں کا قتل؟ جس ماں نے 2 سال تک جگر کا خون دودھ کی صورت میں پلایا، اس کا قتل۔ جس نے سردیوں اور گرمیوں میں اس کے بستر اور آرام کا خیال کیا، اس کا قتل۔ اور یہ بڑھتی ہوئی فحاشی نے ہمیں یہاں تک ہمارے خون سفید کر دیے ہیں۔ جیو نیوز کی رپورٹ شاید اب بھی میرے موبائل میں موجود ہو، 13-14 سال کی لڑکی ہے، اس 13-14 سال کی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بنا، باپ روکنے لگا، منع کرنے لگا، بیٹا ایسا نہ کیا کرو، بیٹا یہ غلط ہے۔ جب وہ بات نہ آئی، باپ نے تھوڑی سختی کی، اس نے اپنے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کی مشاورت کے ساتھ، گھر میں پسٹل پڑا ہوا تھا، رات کا سما تھا، باپ سویا ہوا تھا، سوئے باپ کو پھیر مار کے قتل کر۔ یہاں میری مجلس میں بیٹھے نوجوانوں، اگر پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ لائیو کے ذریعے میری گفتگو کسی میری بہن تک پہنچ جائے، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنا، تمہیں اپنے اور پرائے کا پتہ نہیں ہے۔ تم سمجھتی ہو اپنا وہ ہے جو پیکج لگا کے تمہارے ساتھ فون پہ بات کرے، تمہیں وہ اپنا لگتا ہے جو چھوٹی بڑی عید پر تمہیں گفٹ دے، تمہیں وہ اپنا لگتا ہے جو تجھے کالج سے نسائے 1 to 5 پہ بٹھائے تجھے آئس کریم کھلائے، تجھے وہ اپنا لگتا ہے، تمہیں باپ کیوں نہیں اپنا لگتا؟ میری بہنا، باپ اپنا ہوتا ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان کرو۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو، ان کو کبھی دکھ نہ دیا کرو۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام
اللہ کے برگزیدہ پیغمبر 40 سال بعد اپنے والد محترم سے مل رہے ہیں۔ کنعان سے والد محترم آئے، مصر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام پرائم منسٹر بنے ہوئے، اپنے باپ کا استقبال کیا، اپنے باپ کا استقبال کیا اور اسے اپنے پی ایم ہاؤس میں لے کر آئے۔ یوں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ وزیر خزانہ کی کرسی ہے، یہ گورنر کی کرسی ہے اور یہ جناب فلاں وزیر کی کرسی ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھنے لگے، میں اپنے باپ کو کس کرسی پہ بٹھاؤں، کس مسند پہ بٹھاؤں؟ یہ جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی کرسی ہے اس پہ بٹھا دوں؟ نہیں نہیں، یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے باپ کا شان بڑا ہے۔ یہ گورنر کی کرسی پہ بٹھاؤں اپنے باپ کو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے باپ کا شان بڑا ہے، اس پہ بٹھاؤں؟ نہیں نہیں، یہ بھی کرسی چھوٹی ہے، میرے باپ کا شان بڑا ہے۔ قرآن کہتا برفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے تخت پہ بٹھایا، اپنے تخت پہ بٹھایا، پورے پی ایم ہاؤس میں، پوری جناب اس جگہ میں جو سب سے بڑی کرسی تھی اس پہ اپنے باپ کو بٹھایا۔ مجھے اور آپ کو سبق ملا، مجھے اور آپ کو پیغام ملا، گھر کے اندر سب سے بہترین بستر باپ کا ہونا چاہیے، گھر کے اندر سب سے بہترین سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کی والدہ کا ہونا چاہیے، گھر کے اندر سب سے بہترین کھانے کے برتن آپ کے والدین کے ہونے چاہیے، گھر کے اندر سب سے بہترین بستر آپ کے والد کا ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہم لگاتے ہیں اپنی بیوی پر، ہم خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر، پھر خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، پھر خرچ کرتے ہیں اپنے یاروں پر، پھر خرچ کرتے ہیں اپنی پارٹیز پر، پھر کچھ بچ جائے تو جا کے ہم اپنے والدین پر خرچ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیو، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ بہترین خرچ وہ ہے جو بندہ والدین پہ کرتا ہے، بہترین خرچ وہ ہے جو بوڑھے باپ پہ کر دیا جائے، بہترین خرچ وہ ہے جو بوڑھی ماں پہ کر دیا جائے۔ حضرات محترم، ان کی قدر کیجیے، اپنے ماں باپ کا خیال کیجیے، اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دیجیے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ قرآن کریم کے اسلوب پہ غور کریں، کبھی آپ کھولیں قرآن پاک کو، آپ کو یہ مسئلہ ملے گا قرآن کریم میں۔ آپ کھولیں حدیث مبارکہ کو، نبی آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، ایک نبی آتا اس پر ایک شریعت نازل ہوتی، بعد ایک اور نبی آتا اس پر شریعت اترتی۔ پہلے نبی کی شریعت اور بعد والے نبی کی شریعت میں کچھ فرق آتا، کچھ نہ کچھ قوانین نئے ہو جاتے، کچھ نہ کچھ قوانین بدل دیے جاتے۔ لیکن کراچی کے روشن ضمیروں، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے تو قرآن و سنت سے یہی پتہ چلتا ہے، قانون بدلتے رہے، شریعتیں بدلتی رہیں، قومیں بدلتی رہیں، نبی بدلتے رہے، اللہ پاک کے آسمان سے نازل کردہ قوانین بدلتے رہے، لیکن دو قانون ایسے ہیں وہ کبھی نہیں بدلے۔ زمانے بدلے وہ قانون نہیں بدلے، نبی بدلے وہ قانون نہیں بدلے، شریعتیں بدلی وہ قانون نہیں بدلے، قومیں بدلی وہ قانون نہیں بدلے۔ وہ دو قانون کون سے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کا قانون کبھی نہیں بدلا، ایک والدین کی خدمت کا قانون کبھی نہیں بدلا۔ یہ دو قانون نہیں بدلے، بلکہ آپ اگر اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا قانون تو دور کی بات ہے، لفظ تک نہیں بدلے۔
वबिलवालिदैन ihसाना, फिर आगे आया वबिलवालिदैन ihसाना, फिर आगे आया वबिलवालिदैन। लफ्ज तक नहीं अल्लाह बदलता, कानून बदलना तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लफ्ज नहीं बदलते मौला करीम, और आप बदल जाते हो। मां की गोद में पैदा होकर बदल जाते हो, बाप की उंगली पकड़कर चलना सीख के बदल जाते हो, बाप की कमाई पे। और तेरा बाप कमाई कर करके बूढ़ा हो गया, तू बाप की कमाई खा खा के जवान हो गया। तेरे बाप की कमर झुक गई, तेरी कमर मजबूत हो गई। अल्लाह करीम ने यह मुकाम रखा है मां बाप का। अल्लाह तो लफ्ज नहीं बदलता, तू जवानी चढ़ते ही बदल जाता है, शादी होते ही बदल जाता है। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन ihसाना। पता नहीं मेरी बात आपको याद रहे या न रहे, मैं दूर से आया हूं, मैं मेहमान हूं आपका। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके सामने हाथ बांध सकता हूं। हाथ बांध से आपके गुजारिश करता हूं, यहाँ मेरे पूरे मजमे में, ये तरबियत और सलाही इज्तिमा में अगर कोई ऐसा नौजवान बैठा है जो अपने माँ बाप से नाराज है, या तो उठ के चला जाए, और या नहीं जाता तो दिल में वादा करे इज्तिमा के बाद जाकर अपने माँ बाप को जरूर राजी कर लेगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन ihसाना व बिल वालिदैन ihसाना व बिल वालिदैन ihसाना। अपने माँ बाप को कभी दुख न दो, अपने माँ बाप को कभी परेशान न करो, अपने माँ बाप का दिल कभी न दुखाओ। मैं तहदीसे नेमत के तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे चलाऊंगा। ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, ये मेरे वालिद मुहतरम की दुआ है जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं इतना बीमार हो गया, पत्तों की एक मदरसा में पढ़ा करता था, इतना बीमार हो गया था कि हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे याद है 15 दिन मेरे वालिद मोहतरम अस्पताल में मेरे पास रहे, और फरमाते हैं हालत ये थी कि मैं अपनी मुट्ठी बंद कर लेता था तो मुझसे अपनी मुट्ठी तक भी खोली नहीं जाती थी। इतनी कमजोरी और इतनी बीमारी आ चुकी थी। वालिद मोहतरम फरमाते हैं एक रात मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर तू मेरे इस बेटे को सेहत दे दे, मैं इससे दुनिया का कोई काम नहीं लूंगा। मैं आप भी अपनी जुबान से कभी इसको कोई काम नहीं कहूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ ये तेरे दीन के लिए वक़्फ़ होगा। हज़रात मोहतरम अल्लाह करीम ने मुझे सेहत अता फरमा दी, और आज के दिन तक मेरे वालिद मोहतरम ने कभी मुझे ये भी नहीं कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी का गिलास ला कर दो। फरमाते बेटा मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है ये तेरे दीन का काम करेगा, इससे मैं कोई काम नहीं लूंगा। कुछ नहीं है मुझ में, ये सब कुछ अल्लाह का करम है। अल्लाह के करम के बाद मेरे वालिद मोहतरम की दुआ है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन ihसाना। आगे क्या फरमाया, व बिल वालिदैन ihसाना व बिजिल कुर्बा व बिजिल कुर्बा। माँ बाप के बाद सबसे करीबी हक है अजीज व अकारब का, और अजीज व अकारब में सबसे पहले किसका हक है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, आपने फरमाया वालिदैन के बाद अजीज व अकारब ने सबसे पहले तुम्हारी बहनों का हक है। तुम्हारे वालिदैन के बाद तुम्हारी बहनें तुम्हारी नेकी की ज्यादा हकदार हैं, तुम्हारे एहसान की ज्यादा हकदार हैं। वो ज्यादा हकदार हैं कि उनके साथ नेकी की जाए, वो ज्यादा हकदार हैं कि उनका ख्याल किया जाए। मुझे नहीं पता आपके हालात कैसे हैं, मैं तो पंजाब में इतने सख्त दिल लोग देख के आया
ہوں۔ اس طرح کے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بہن کے گھر گئے ہوئے انہیں 5 سال گزر گئے ہیں، وہ اپنی بہن کے گھر جانا پسند نہیں کرتے۔ عید کے دن وہ سارے شہر کو ملتے ہیں، سارے شہر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں، نہیں دست شفقت رکھتے تو اپنی بہن کے سر پر نہیں رکھتے۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے جی مولانا میں گیا تھا، اتنا بڑا فروٹ کا شاپر میں اپنی بہن کے دروازے پہ لے کر گیا اور اپنی پگڑی کو میں نے اس کے قدموں میں رکھا اور میں نے کہا میری بہنا وہ جو فلاں مارکیٹ میں 5 دکانیں تمہارے نام کی ہیں ہے تمہاری ہیں، حق تمہارا ہے تمہاری ہے، حق تمہارا ہے، مجھے دے دو، ہے تمہاری، حق تمہارا، مجھے دے دو۔ تم میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں، صرف فرق کتنا ہے وہ گن رکھ کے لوٹ گیا، تم اپنی بہن کے قدموں میں پگڑی رکھ کے لوٹ گیا۔ جب حق اس کا ہے تو کون ہوتا ہے؟ جب چیز اس کی ہے تو کون ہوتا ہے جو پاؤں میں پگڑی رکھ کر وہ حق اس سے چھین لے؟ تجھ میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں۔ اب اس بیچاری کے پاس 2 رستے ہیں، یا ہاں کا یا نہ کا۔ ہاں کرے تو حق سے گئی، نہ کرے تو پھر کہتا ہے آج کے بعد تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا۔ میں اپنے بچوں کو بھی کہوں گا میں مر جاؤں تو اس کا منہ نہ، میرا منہ نہ اس کو دیکھنے دینا۔ ہر جگہ مخالفت کر رہا ہے، سب کو ملتا ہے، بہن کو نہیں ملتا، اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، 5 وقت کا نمازی ہے، میں کیا کروں تیری نمازوں کا؟ تجھے حقوق اللہ تو یاد ہیں، حقوق العباد تو تمہیں بھولے ہوئے ہیں، کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ کے ہاں یہ پوچھے جائیں گے، اور یہ اتنے اہم حق ہیں کہ جتنی دیر تک بندہ متعلقہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ 5 وقت کا نمازی بلکہ 6 وقت کا نمازی تہجد بھی پڑھتا ہے، حق کھا رہا ہے بھائیوں کا، حق کھا رہا ہے غریبوں کا، حق کھا رہا ہے بہنوں کا، طاقت کا مان ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے گنمین ہے۔ اور یار یہ ہمیشہ تھوڑی رہتے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ مانا کہ آج تم غریبوں کی زمین پہ، کمزوروں کی زمین پہ، اپنے سے چھوٹوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہو اور وہ بیچارے چپ کے تالے لگے ہوئے، وہ بول نہیں سکتے، کچھ تیری عزت سے نہیں بولتے، کچھ تجھ سے ڈر کے نہیں بولتے، لیکن یاد رکھنا یہ تالے ٹوٹیں گے، یہ تالے ٹوٹیں گے۔ کب؟ جب تو مر جائے گا، جب تو زمین کے نیچے پڑا ہوگا، جب تجھے سوائے دعاؤں کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، تب یہ تیری قبر پر آ کر تالا توڑے گا۔ کبیر والا کی ایک بہن کا واقعہ فیس بک پر بڑا عام ہوا تھا، آج سے سال پہلے بھائی فوت ہو گیا، بھائی کے مرنے کے بعد وہ اس کے جنازے میں آئی اور پھر میت لے کے آگے جانے لگے، وہ 7 سال چلتی گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، جب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے تو وہ دعا کرتی، اللہ میرے بھائی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، اللہ اس کی قبر کو کبھی سکون نہ دینا، یا اللہ اس کو کبھی قبر میں سکون نہ دینا، جب یہ زندہ تھا اس کی عزت کا تالا میری زبان کو لگا تھا، اس کی دولت اور اس کے ڈر کا تالا میری زبان کو لگا تھا، آج تالا ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھنا میرے بھائیوں کہیں یہ تالے ٹوٹ نہ جائیں، یہ تالے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نمبر 1 وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے بہنوں کا حق اور بہنوں کے بعد بھائیوں کا حق۔ تیرا بھائی کمزور ہے، تو پیسے والا ہے، تو دولت والا ہے،
تیرے پاس دولت ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ دولت دینے والے کا کمال ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں، یہ اس کا کمال ہے جسے چاہے دولت دے دے، جسے چاہے مالدار بنا دے۔ کچھ میرے پنجابی دوست بیٹھے ہیں، ان کا بھی میں بات پوری کرتا چلوں۔ یہاں ایک پنجابی شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، یقیناً پنجابی سننے والے متاثر ہوں گے۔ اللہ اللہ ہی اللہ کا نظام ہے، کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی رنگ کا گورا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے، ہاتھ لایا میڑے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کاڑے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے ہی کرما والے نے، کتے سونا 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 ہے، کتے کنا بچ نہیں والے نے، کتے لسی پین نو مردی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، تے کئی تیم دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ یہ دولت رب کی دی ہوئی ہے، اس میں مان نہ کیا کر، جب چاہے وہ لینے پہ قادر ہے۔ دوسرے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے بھائی کو فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا فائدہ کرے، سب سے پہلے اپنے بھائی کا فائدہ کرے۔ اور یارو اپنے بھائی کا اس طرح فائدہ کرنا ہے، کس طرح اپنے بھائی کا اس طرح فائدہ کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کا فائدہ کیا تھا۔ آپ جانتے کیسے کیا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی، کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ پیغمبر کو نبوت عطا کر دی اور فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَحَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ۔ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنا لیا، اپنے مقرب اور چنیدہ بندوں میں شامل کر لیا، تو آج کے بعد میرا نبی ہے، میرا پیغمبر رسول ہے۔ اب نبی بننے کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر پہلی دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي، سورہ طٰہٰ، قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشدد به أزري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی موسیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، سنو یار سنو، سمجھنے پہ آؤ تو یہی بات کافی ہے۔ یہاں بھائی بھائیوں پہ پرچے کروا رہے ہیں، یہاں بھائی بھائیوں کے بچے اغوا کروا رہے ہیں، یہاں زمین کی خاطر بھائی بھائیوں کو قتل کروا رہے ہیں، ادھر دیکھو کیا بن رہا ہے۔ اے میری اللہ میں تیرا موسیٰ نبی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ بھائی بھائی کے لیے نبوت مانگ رہا ہے، یہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہاں بھائی بھائی کے خون سے ہاتھ دھو رہا ہے اور وہاں بھائی بھائی کے لیے نبوت مانگ رہا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا لے۔ آواز آئی اے میرے موسیٰ پیغمبر وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، موسیٰ ہم اپنے قانون سے بناتے ہیں،
جہاں چاہیں ہم نبوت رکھ دیں، جس کو چاہیں نبی بنا دیں، رول تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، دستور تو یہی ہے۔ لیکن آج تیرا انداز کتنا پیارا لگا موسیٰ، تیرا انداز کتنا اچھا لگا موسیٰ۔ اور لوگ اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، لوگ اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، موسیٰ تیرے ہاتھ بھی اٹھے تو تیرے بھائی کے لیے، موسیٰ تیری زبان سے جملے بھی نکلے تو تیرے بھائی کے لیے۔ مجھے یہ تیرا انداز اتنا پسند آیا، جا میں نے تیرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا ہے۔ یہ ہے بھائی کے ساتھ نیکی کرنا، ایسے ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ نیکی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور دوسروں کو بھی تو کھلاتے ہو یاروں، بیلیوں کے اوپر ہزاروں خرچ کر دیتے ہو، بھائی تیرا بھوکا پڑا ہے، اس کے بچے بھوکے پڑے ہیں، تم موجے کر رہے ہو اور دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ بھائی کو کھلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو کیوں نہیں کھلاتے؟ اس کے بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے ہو؟ اس کے بچوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم پہ فرض ہے کہ تم اپنے بھائی کے حقوق کا خیال کرو، یہ حقوق العباد ہے، اللہ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تفصیلاً ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری میسج آپ کو دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ ختم ہوگا، یا پتہ نہیں آگے چلے گا۔ اچھا ندم انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میرے بھائی نے بھی کہا ہے، میرا بھائی یہ کہہ رہا میں 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پنجابی یہ کہ ندم ہے، میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ ایک ضروری میسج وہ سن لیں۔ میسج یہ ہے کہ میں نے اکاڑا، پنجاب اکاڑا میں ایک منصوبہ شروع کیا ہے جہاں ہم ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں جو خاص علماء کے لیے ہوگا۔ جو علماء بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جماعتیں بھی جواب دے جاتی ہیں تو وہ بیچارے اپنی دوا دارو سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں علماء کا فری علاج ہو۔ میں نے صدق کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پنجاب میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسمیں جگتے ملتی مثال
اچھا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اشارے کا۔ اچھا یہ ادارہ اللہ کریم آپ کو برکت دے، محترم عامر نجیب صاحب اور آپ کی پوری کیبنٹ، اور میرے محترم پیارے بھائی کامران سلیم صاحب، احسن سچی صاحب، بھائی اختر صاحب، دیگر احباب، محترم بھائی ریاض صاحب، کہ جنہوں نے 2 دن تک پوری ضیافت کا اور پوری محبت کا اظہار کیا، آپ سب کا بھی شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم سلمان بھائی یہ بیٹھے ہیں اور مجھے بار بار فرمائشیں کرتے جا رہے ہیں، بس یہ آخری فرمائش ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ ٹکٹ کا ہو رہا ہے، میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند آیات میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ فائنلی اجازت ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ میسج آپ نے بھولنا نہیں ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ضرور کام کر کے جانا ہے، اور نہیں تو دعا ہی دے کے جایا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو تشریف رکھنے میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ مولانا عبداللطیف اختر حفظہ اللہ تعالیٰ سے تشریف رکھیں اور دعا کے ساتھ اس اجتماع کا اختتام فرمائیں۔ آپ تمام دوستوں کو ایک دعا کر دیجیے، مختصر سے دعا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ باہر جو